اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج جس موضوع پہ بات کرنے جا رہا ہوں وہ موضوع کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے، یوم انہدام جنت البقیع، کہ 8 شوال کو جنت البقیع جیسے قدیمی قبرستان کو، کہ جو اسلام کا پہلا قبرستان ہے، اس کو صرف اسی وجہ سے منہدم کر دیا جاتا ہے اور تخریب کاری اسی وجہ سے کی جاتی ہے کہ اس قبرستان میں مومنین کے سردار دفن ہیں۔ اس قبرستان میں پورے عالمین کی خواتین کی سردار، جوانان جنت کی سردار حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دفن ہیں۔ اس قبرستان میں کہ جہاں حضرت امام حسن مجتبیٰ، حضرت امام زین العابدین، حضرت امام محمد باقر اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام یہ ائمہ مدفون ہیں۔ صرف اسی دشمنی کی بنا پر کہ جو ان کے دلوں میں دشمنی تھی، اہل بیت کی دشمنی، کہ جو دلالت ہے کہ جو اس سنگین کام میں شامل ہوا وہ نسلاً نجاست کا مجسمہ ہے۔ یہ تخریب کاری، اس کی ابتدا اگرچہ سازشیں بڑی پہلے سے ہوا کرتی تھی، لیکن 1220 ہجری میں کہ جب سعودی عرب کے 15 مفتیوں نے یہ فتویٰ دیا کہ قبرستان پر، قبروں پہ بارگاہیں بنانا، ان کی تعظیم کرنا حرام ہے، فتویٰ دیا، اور پہلی تخریب 1220 ہجری میں ہوئی۔ لیکن اس کے بعد جب سلطنت عثمانیہ دوبارہ آئی تو محمود دوم کے حکم سے دوبارہ اس کو تعمیر کیا گیا، اور 1297 تک کچھ جو مزار تھے، کچھ قبریں تھیں، وہ باقاعدہ ظاہر تھیں اور مرقد کا پتہ چلتا تھا یہ امام حسن مجتبیٰ کی ہے، یہ امام محمد باقر کی ہے۔ ان پر لکڑی کی کچھ ایسے کمرے یا کچھ ایسی نشاندہی موجود تھی کہ جو بتاتی تھی کہ یہ فلاں فلاں امام کی قبر مقدس ہے۔ لیکن 1344 ہجری میں جب تخریب کاری ہوئی اور انہدام کیا گیا جنت البقیع کو، تو پھر کوئی نام و نشان باقی نہ رہا، اور آج بھی مومنین جاتے ہیں تو وہاں پتھر پڑے ہوئے ہیں۔ قدیم مومنوں کو تو پتہ ہے کہ فلاں فلاں امام کی قبر ہے، لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ آج بھی وہاں شرطے، آج بھی وہاں دشمنان اہل بیت کھڑے ہیں۔ پتہ بھی ہے فلاں جگہ پہ فلاں امام کی قبر ہے، لیکن بغض ان کے دلوں میں اتنا بھرا ہوا ہوتا ہے کہ وہ بدعت کہہ کے مومنوں کو ٹال دیتے ہیں، مومنوں کو دور کرتے ہیں۔ لہذا یہ احتجاج کہ نبی کی لخت جگر حضرت فاطمہ کی قبر اور باقی آپ کی اولاد کی قبریں، خود حضرت ابراہیم جو آپ کے ساجزادے ہیں، آپ کی پھوپھی عاتکہ بنت عبد المطلب اور صفیہ بنت عبد المطلب، اس طرح کئی اصحاب اس میں موجود ہیں اور اس میں دفن ہیں کہ جن پہ مزار بنانے کا اجازت نامہ نہیں، اجازت نہیں دیتے۔ لہٰذا ہمیں 8 شوال کو، کہ جہاں ایران نے اور پاکستان میں اور کئی ممالک کے جس میں محبان اہل بیت موجود ہیں، انہوں نے احتجاج کیا اور 8 شوال کا دن یوں منانے کا حکم دیا ہمارے علماء نے۔ آپ اپنی آواز سعودی حکومت تک پہنچائیں، دنیا والوں کو بتائیں کہ 8 شوال کو کیا ہوا تھا، جنت البقیع کو انہدام کیا گیا تھا، منہدم کیا گیا تھا، اور کیوں کیا گیا تھا۔ لہٰذا اگر ہمیں یہ طاقت نہیں ہے کہ ہم اس کو تعمیر کروا سکیں، کم از کم اپنی آواز کے ذریعے، اپنے احتجاج کے ذریعے اپنا پیغام
میڈیا کے ذریعے ہم ان تک پہنچا سکتے ہیں کہ ان قبروں کو، اس قبرستان کو کہ جس قبرستان کی تعظیم رسول کیا کرتے تھے، جس میں رسول کے اصحاب ہیں، رسول کے اقربا ہیں، رسول کی لخت جگر ہے اور رسول کے باقی بیٹے موجود ہیں، امام حسن مجتبیٰ، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق کی صورت میں، تو اس کو تعمیر کیا جائے۔ لہذا امید کرتا ہوں کہ آج کا دل منایا جائے اس رنگ میں کہ میڈیا کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے اور جو ذرائع ہیں میڈیا کے، اس کے ذریعے لوگوں تک یہ پیغام پہنچایا جائے، لوگوں کو بتایا جائے کہ 8 شوال کو کون سا ظلم اور ستم ہوا تھا، تاکہ ہم ظالموں کی صف میں نہیں، مظلوموں کی صف میں کھڑے نظر آئیں۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔